اللہ الرحمن الرحیم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب والائمة المعصومین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی السید النبی الامی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتہی والتہامی السید البہی والسراج المضیء الکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ العبد المعید ورسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الصابرین الشاکرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومناقبہم ومصائبہم وعظمتہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ مجلس چہلم ہیں، مختلف مناسبتیں آس پاس کچھ گزری ہیں، کچھ آنے والی ہیں۔ نزدیک ترین مناسبت جو ابھی ہمارے صحن حیات سے گزری وہ عید مباہلہ کی مناسبت تھی۔ آنے والی مناسبت گویا 27 ذی الحجہ نزول سورہ دہر کی تاریخ ہے۔ پھر اس کے بعد غمگین اور سب سے اہم مناسبت ایام عزاداری سید الشہداء کا آغاز ہے۔ ایک اور مناسبت جو عید مباہلہ سے پہلے گزری تھی وہ شہادت فرزندان مسلم کی مناسبت تھی۔ اسی دن ایک اور مناسبت ہے، عام طور پر اس کا ذکر نہیں ہوتا ہے، وہ مناسبت ہے شہادت میثم تمار۔ جناب میثم تمار کی شہادت 22 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو ہوئی تھی، یعنی گویا امام حسین علیہ السلام
مکے سے مقام زبالہ صالبیہ قدم بقدم کربلا کی جانب بڑھ رہے تھے. ادھر میثم تمار عبید اللہ ابن زیاد کی قید میں تھے. 22 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو جناب میثم تمار کی شہادت واقع ہوتی ہے. ہم جناب میثم تمار کے واقعات بیان کرتے ہیں, زیارتوں پہ جاتے ہیں تو ان کے قبر مقدس کی زیارت بھی کرتے ہیں, مگر حیف کہ تاریخ شہادت کے دن ان کا ذکر نہیں ہوتا ہے, کیونکہ تحقیق کرنے والوں نے جب تحقیق کی تو اس کے بعد یہ تاریخیں سامنے آتی رہی. ان تمام مناسبتوں کے درمیان میں آج کی یہ مجلس میں نے سورہ آل عمران کی 61ویں آیہ کریمہ کو مطلع سخن قرار دیا. سورہ آل عمران کی اگر ابتدائی آیتوں کا مطالعہ کریں تو سورہ آل عمران کی 61ویں آیت سے پہلے کی آیتیں بھی اسی مباہلات سے متعلق گفتگو کر رہی ہے. خداوند کریم رسول سے خطاب کر کے اعلان کر رہا ہے فمن حاجک. حاج یہ وہ حاج نہیں جو حج کرنے والے کو الحاج کہا جاتا ہے. فمن حاجک یعنی کٹ حجتی. کٹ حجتی کہتے ہیں دلیلوں کو نہ مانتے ہوئے اپنی بات کو رکھنا, جس کی سیدھی سی مثال یہ ہے, اگر آپ کے سامنے ایک پرندہ ہے, اس کے 2 پیر ہیں, تو میں کہہ رہا ہوں اس پرندے کے 2 پیر ہیں, سامنے والا بھی دیکھ رہا ہے, لیکن وہ اس کو میری بات کاٹنا ہے, لہذا وہ کہہ رہا ہے نہیں ایک ہی پیر ہے. میں کہہ رہا ہوں بھائی دیکھ لیں, کسی سے بھی کہلوا لے, کسی سے بھی پوچھ لے, یہ 1 یہ 2 اس پرندے کے 2 پیر ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی بات نہیں مانوں گا, میں تو ایک ہی مانوں گا. تم کسی کو بھی بلا لو, کسی سے بھی گواہی دلوا لو, میں تو ایک ہی مانوں گا. آواز بلند کر کے بات کرنا اور اپنی بات کو بار بار رکھنا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہے. بہت سے لوگ جب گفتگو کرتے ہیں, لڑتے ہیں, تو اسی پوائنٹ کو, اسی بات کو وہ ظاہر کرتے ہیں میری آواز بہت اونچی ہے, اور میں جب بولتا ہوں تو سامنے والا بولتا نہیں ہے, تو کٹ حجتی کا کوئی جواب نہیں ہوتا. جب وہ یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ایک ہی ٹانگ ہے اس پرندے کی, اور پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ 2 ہے, وہ کہہ رہا ہے کسی کی بات نہیں مانوں گا, تو سب کیا کہیں گے, ٹھیک ہے تیری بات صحیح ہے. تو وہ کیا سمجھے گا, میں جیت گیا. تو کٹ حجتی کرنے والے سے آپ بحث نہیں کر سکتے, اس کے سامنے اپنی بات کو نہیں رکھ سکتے. مباہلہ یہی ہے جہاں پر رسول اسلام اپنی زندگی کے اختتامی مراحل یعنی حیات ظاہری کے اختتامی مراحل سے گزر رہے ہیں, وہاں پر پیغام توحید کو گھر گھر پہنچا رہے تھے. یمن تک اپنے مبلغین کے ذریعے رسول اسلام نے پیغام کو پہنچایا. یمن میں ایک شہر ہے جس کا نام تھا نجران, وہاں پادری, اسقف اعظم, بڑے بڑے علماء یہود وہاں تھے. دعوت اسلام رسول کی جانب سے جب ان تک پہنچی تو انہوں نے اپنے علاقے کے 7 بڑے علماء کا کانفرنس کیا, اجتماع کیا. بڑے بڑے مذہب یہود کے علماء 60
60 نے بیٹھ کر یہ طے کیا کہ ہم میں سے کچھ منتخب ہوں گے، منتخب ہونے کے بعد رسول اسلام کی خدمت میں جائیں گے، ہم اپنے مذہب کو رکھیں گے، ہم اپنی بات کریں گے۔ 60 میں سے 10 طے پائے، یہ سب سے بڑے ہیں۔ جب 10 طے پائے تو 10 میں 3 یا 4 سب میں بڑے تھے۔ یہ 10 کے 10 مدینہ آتے ہیں۔ اب مدینے کو انہوں نے سمجھا کہ مدینہ دار الحکومت ہے اسلام کا، رسول کوئی بادشاہ ہے، بادشاہ کی خدمت میں جانے کے پروٹوکول اور کچھ نہ کچھ اس کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، لہذا انہوں نے بادشاہوں کے دربار میں جانے کا جو لباس ہوتا ہے وہ پہنا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کسی منسٹر سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے پاس جو موجود اچھے کپڑے ہوتے ہیں اس کو پہنتے ہیں۔ اس زمانے کا قاعدہ تھا کہ بادشاہوں کے دربار میں حضور یابی کے لیے ایک خاص لباس ریشم کا پہنا جاتا تھا، وہ پہن لیا جب گئے، جبکہ وہ سب کے سب کیا تھے، وہ جتنے لوگ گئے تھے وہ سب کے سب عالم ہی نہیں، راہب بھی تھے۔ رہبانیت مذہب عیسیٰ، میں نے یہود کہا ہے، نصرانی ہے، یعنی نصرانی علماء 60 تھے، 60 میں سے 10 منتخب ہوئے، 10 میں سے 4 بڑے تھے۔ تو عزیزان محترم، وہ لوگ راہب تھے، گویا دنیا سے بیزار لوگ، لیکن بادشاہ کی خدمت میں جانے کے لیے جو لباس پہننا تھا وہ لباس، ریشمی لباس پہن کر رسول اسلام کے پاس مسجد نبوی میں گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، مسجد نبوی میں مشرکین کے آنے پر پابندی حقوق اللہ کی طرف سے ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، یہ بھی ایک خاص بات ہے، کیونکہ جیسے جیسے پروردگار عالم کے پاس سے حرمت اور واجب کے احکام آتے جاتے تھے، ویسے ویسے رسول اسلام اس کو جاری کرتے تھے، عوام تک پہنچاتے تھے، مسلمانوں تک پہنچاتے تھے۔ اس وقت تک مشرکین کا داخلہ مسجد میں ممنوع نہیں تھا، تو وہ مسجد میں آئے، رسول نے دیکھا، اندیکھا کر لیا، بہت دیر بیٹھے رہے رسول، ان سے باتیں، ان کے مسائل بیان کرتے رہے۔ وہ اٹھے، باہر آئے اور کہنے لگے کیا بات ہے، ہم نے تمہارے رسول کی بڑی تعریفیں سنی تھی، اخلاق کے بارے میں سنا تھا، انک لعلی خلق عظیم، بلند اخلاق کے درجے پر فائز، مگر یہ ہم کلام ہی نہیں ہو رہے ہیں، ہم سے گفتگو ہی نہیں کر رہے ہیں، نہ ہمارا احترام کر رہے ہیں، ان کا اخلاق کہاں گیا؟ ان سے پوچھا، رسالت کو امامت ہی پہچانتی ہے۔ امام علی علیہ السلام سے سوال ہوا تو امام نے کہا تم اس لباس میں گئے تھے؟ کہاں اسی لباس میں گئے تھے؟ تم راہب ہو، تم ایسا لباس کیوں پہنے ہو؟ جو جس کا لباس ہے وہ پہن کر جائے، تم اپنے لباس میں جاؤ جو تمہارا لباس ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، جب وہ اپنا لباس پہن کر مسجد میں پہنچے، رسول اسلام استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، احترام کیا، ایک میسیج دیا وہیں سے رسول اسلام نے، خبردار یہ بارگاہ نبوت ہے، بادشاہوں کی بارگاہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جب سوالات کیے، جناب عیسیٰ پر گفتگو ہو رہی تھی، جناب عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ رسول نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی ہے، اگر خدا کا بیٹا نہیں ہے تو باپ کون؟ اگر خدا کا بیٹا نہیں ہے تو پھر باپ کون ہے؟ اور مسلمان ہو کر آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ جناب مریم طاہرہ تھی، معصومہ تھی، دامن عصمت پر کوئی دھبا نہیں ہے۔ جب مریم کے دامن عصمت پر کوئی دھبا نہیں ہے، آغوش میں بیٹا ہے، تو اس بیٹے کا باپ کون ہے؟ سوال تھا نصارائے نجران کا۔ رسول اسلام نے دلیل دی، یہی تو تمہارا پرابلم ہے، یہی تو تمہارا سوال ہے، تم یہی تو کہنا چاہتے ہو رسول یعنی جناب مریم کے آغوش میں جو جناب عیسیٰ ہے
اس کا کوئی باپ نہیں ہے تو خدا باپ ہے. تو رسول اسلام نے کہا یہ کیوں نہیں سوچتے جس نے آدم کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا وہ جناب عیسیٰ کو کیا بغیر باپ کے نہیں دے سکتا؟ کیونکہ ان کے پاس بھی توریت اور انجیل میں یہ ہے کہ آدم کو اللہ نے پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، تو انہی کی بات انہی کی طرف پلٹا دی. یہ قرآن کی بات نہیں ہے، توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. جناب آدم کو اللہ نے پیدا کیا، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، تو جس خدا نے آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا نہیں کر سکتا. کا دلیل دی. پھر اس کے بعد انجیل کے کئی باتوں کو پیش کیا، دیکھو تمہارے پاس موجود ہے، تمہارے پاس موجود ہے. جواب نہیں تھا، کٹ حجتی. ہم تو خدا کا بیٹا ہی مانیں گے، ہم مانتے چلے آئے ہیں. توجہ عزیزان محترم، مذہب میں سب سے بڑا فساد یہیں سے شروع ہوتا ہے. قرآن اور سیرت معصومین کو چھوڑ کر صرف اس بات پر اڑ جائیں گے ہم تو مانیں گے، مانتے ہی رہیں گے. مباہلہ نے اس کا انکار کیا. جب قرآن کسی چیز کی تمہیں تعلیم دے رہا ہے، معصومین اپنی سیرت سے کوئی بات بتا رہے ہیں تو مان لو، کٹ حجتی مت کرو. یہ نہ کہو کہ باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے، ہوگا. قرآن مخالفت کر رہی ہے اس عمل کی، قرآن مخالفت کر رہا ہے اس عمل کا، تو چھوڑ دو. فمن حاجک کا وقت نہیں ہے، بڑی پیاری انداز میں آج کی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا. فمن حاجک، اے رسول جو کٹ حجتی کر رہے ہیں فی ہے جناب عیسیٰ کے بارے میں، کب؟ ما جاءک من العلم، علم آنے کے بعد، حقیقت روشن ہونے کے بعد، توریت آنے کے بعد، زبور آنے کے بعد، انجیل آنے کے بعد، قرآن کے نزول کے بعد. قرآن میں آیت موجود ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. یعنی علم آنے کے باوجود بھی جب مسیحی کٹ حجتی کر رہے ہیں تو کٹ حجتی کا کوئی راستہ نہیں. کیا کریں؟ فقل، اے رسول سے کہہ دو تعالو تعالو ندعو. انہیں کہا آؤ دعوت دو، ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم، و انفسنا و انفسکم، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. بلا لو، ایک میدان میں آ جائیں. ہم اپنے نفوس کو، اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ. ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ. ثم نبتہل، توجہ چاہتا ہوں، اسی ایک جملے میں پوری بات مضمر ہے. نبتہل، نبتہل سے، یہ نبتہل باب افتعال سے، اس کا مادہ، اس کا ریشہ بہل ہے. بہل، بہل کہتے عربی میں چھوڑ دینا، رہا کر دینا. بہل سے مباہلہ ہے. مباہلہ دو گروہ یا دو انسانوں کے درمیان میں کسی فعل کا انجام پانا. جیسے مشاعرہ، ایک دوسرے کو شعر سنانا. مقابلہ، ایک دوسرے کے سامنے آنے، قبل سے مقابلہ ہے. مناظرہ، ایک دوسرے کا اپنے اپنے نظریے کو سامنے رکھنا. مقاصدہ، ایک دوسرے کو قصیدہ سنانا. یہ مقابلہ کے عنوان پر مباہلہ ہے. ثم نبتہل، نبتہل سے نکلا بہل، یعنی بہل سے بنا نبتہل، اسی سے ہے مباہلہ. بہل کہتے ہیں چھوڑ دینا، رہا کر دینا. حتیٰ عربی میں اس اونٹنی کے بچے کو بھی ابل باہل کہتے ہیں، جس اونٹنی کے بچے کو پہلے پیر باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ ماں کے پاس ہی رہے، دودھ پیتا رہے، ادھر ادھر نہ جائے. لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس بچے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے پیر کھول دیے جاتے ہیں جدھر چاہے جائے. تو ایسے اونٹنی کے بچے کو عربی میں کہتے ہیں ابل باہل. توجہ چاہتا ہوں، اسی سے بہلول ہے. بہل سے بہلول ہے، یعنی بہلول اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا گیا. توجہ چاہتا ہوں، بہلول اس کے حال پہ چھوڑ دیا. وہ دیوانہ ہے مگر دانائے معدت ہے.
دیوانہ دنیا کا نہیں ہے، اہل بیت کا دیوانہ ہے۔ عزیزان محترم، علی کے در کے دیوانے ایسے ہوتے ہیں دنیا میں بیٹھ کر جنتیں خریدتے نہیں، بیچتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی شان۔ تو یہ اس کے بعد یہ کہا گیا، ہم اپنی بہت باتوں کو چھوڑ رہا ہوں، ہم اپنے بچوں کو، اولاد کو لائیں گے، ابنانا، توجہ چاہتا ہوں، ابنانا جمع کا صیغہ ہے، ابن کی جگہ جمع ہے ابنا، لیکن رسول اسلام نے صرف 2 بچوں کو اپنے ساتھ لے گئے، جناب امام حسن، امام حسین۔ بات تاریخیں بتا رہی ہے، اہل سنت کی بھی تاریخیں بتا رہی ہے، اس وقت رسول اسلام کا کوئی بیٹا بھی تھا، ماریہ قبطیہ کا ایک بیٹا تھا۔ اہل سنت کی روایتوں میں فاطمہ زہرا کے علاوہ 3 بہنیں اور تھیں، تو میں آپ کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، تو وہ بیٹیاں کہاں گئی؟ بھائی ابناءنا جب وسعت ہے تو اور بھی بیٹے کو لیتے، بھئی رسول کے بیٹے کہاں آ گئے جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی کے مردوں کے باپ نہیں ہے۔ جب محمد باپ نہیں ہے کسی کے تو یہ بیٹے محمد کے کیسے؟ بڑا مسئلہ ہے، یہاں پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ 2 آیتوں کے درمیان میں اگر کوئی آپ سے یہ کہے آپ کے قرآن میں تناقضات موجود ہے، ایک آیت دوسرے آیت کو کاٹ رہی ہے، ایک جانب تو قدرت اعلان کر رہی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، دوسری طرف ابنانا کیسے؟ جب محمد کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا، کسی کا باپ محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر یہ ابنانا کیسے؟ توجہ چاہتا ہوں، محمد ایک شخص ہے، یا ابنانا کی منزل محبت کی نہیں بلکہ یہ نبوت کی منزل ہے، نبوت منصب الہی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، رسول کے بیٹے بیٹیاں ہو سکتی، رسالت کے بیٹے اور بیٹیاں وہی ہو سکتے جو مقام رسالت تک پہنچے ہو۔ پھر اس کے بعد نسانا، ہم اپنی عورتوں کو، نسانا کا دائرہ بڑا بڑا ہے، صرف یہاں نہیں کہا ہم اپنی بیٹیوں کو لائیں گے، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، کہا نسانا، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ اپنی عورتوں کے دائرے میں بیٹیاں آ سکتی ہے، بیویاں آ سکتی ہے، بہویں آ سکتی ہے، خالائیں آ سکتی ہے، سب تو آ سکتے ہیں، یہ ہماری گھر کی عورتیں ہیں۔ لیکن ابناءنا، انفسنا اور اسی طرح نساءنا میں دائرہ وسیع ہے، لیکن لے جا رہے رسول اکرم تنہا فاطمہ کو۔ جب دائرہ وسیع ہے تو زیادہ سے زیادہ کو لے جاتے ہیں۔ کسی نے مجھ سے کہا آغا آپ کے گھر والے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں، 10 ٹکٹ آپ کو دے رہا ہوں، آپ کے گھر والے آئیں گے، صرف 10 ٹکٹ میں دے رہا ہوں۔ میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ پہنچا، ہم 4 تھے، وہ سامنے والا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو آپ کو 10 ٹکٹ دیے تھے، آپ 4 کیوں آئے؟ جب 10 ٹکٹ آپ کے پاس ہے تو 10 آتے۔ تو میں کہوں گا آپ نے دوسری شرط بھی تو لگا دی، آپ کے گھر والے ہی آئے، آپ نے 10 ٹکٹ تو دیے ہیں، وسعت آپ کے پاس ہے، مگر میرے گھر والے اتنے ہی ہیں۔ تو ابناءنا میں، نساءنا میں وسعت تو تھی، یہ نساءنا محمد کی عورتوں کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، یہ نبوت کی عورتوں کی گفتگو ہو رہی ہے۔ نبوت کی عورتوں میں سوائے فاطمہ کے کوئی نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی شان۔ تو مباہلہ ہوا، اس کے بعد مباہلہ چھوڑ دو اب معاملہ، وہ مسجد آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے جسے ہم مسجد مباہلہ کہتے ہیں، اس کے کئی مرتبہ تاریخ میں نام بدلے ہیں، آج اس کو مسجد اجابہ کہتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنا وہاں پر بڑا ثواب ہے۔ آپ
بقی کے پاس کھڑے ہو کر دیکھیں گے تو اس کا ایک مینار نظر آتا ہے، مسجد اجابہ نام ہے. مسجد مباہلہ پوچھیں گے تو آپ کو شاید وہاں کے لوگ بتا نہ پائیں گے، شیعہ حضرات تو بتا لیں گے. مسجد اجابہ کے نام سے مشہور ہے، وہی مقام تھا جہاں پر مباہلہ ہوا ہے. مباہلہ کی پوری تفصیل چھوڑ رہا ہوں، ہمارے وقت میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، وقت سے پہلے مجلس کو ختم کرنا ہے. اے کاش کہ تھوڑی اور مجھے وقت ملتا تو میں اپنی بات کو رکھ دیتا. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. لعنت کوئی گالی نہیں ہے، لعنت بد دعا ہے، رحمت سے دوری. توجہ چاہتا ہوں میں، رحمت سے دوری کی بد دعا. جہاں رحمت نہیں وہاں لعنت ہے. انسان دو ہی طرح کے ہیں، یا مرحوم ہے یا ملعون ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، مرحوم ہر ایک کو نہ کہنا. جو عشق اہل بیت پہ مرے وہی مرحوم ہے، جن کے دل میں عشق اہل بیت نہیں وہ مرحوم نہیں، وہ ملعون ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد کی شان. جہاں رحمت نہیں وہاں لعنت. لعنت بد دعا ہے، یعنی خدا کی رحمت. جب اللہ کی رحمت نہ ہو تو رحمت کا نہ ہونا بہت بڑا عذاب. اب پروردگار عالم کیسا عذاب دیتا وہ ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ انہوں نے کہا نہیں. وہ تو چہروں کو انی لعرا وجوہن کہہ کر وہ ہٹ گئے. ہم ایسے ایسے کو چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ کہتے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. تو ان کو معلوم ہے کہ حق ان کے ساتھ ہے، پھر بھی انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا. کیوں؟ کسی نے چلتے چلتے، علامہ ذیشان حیدر جوادی جو تفسیر انور القرآن لکھا، اس کے فٹ ورک پر، اس کے حاشیے پر لکھا ہے کہ ایک نے دوسرے سے پوچھا جب وہ حق پر تھے ہم نے اسلام کو کیوں قبول نہیں کیا؟ تو جواب میں اس نے کہا کہ ہم کیسے اسلام کو قبول کر لیتے، ہم اپنے مذہب کے لیڈر ہیں. اسلام قبول کر لیتے تو اسلام کے لیڈر نہیں بن سکتے، وہاں تو محمد کا اتباع کرنا پڑتا. ہم کو اپنی لیڈری بچانا ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، اسلام مطلب مباہلہ ایک درس دے رہا ہے. کبھی کبھی انسان اپنی کٹ حجتی پر اس لیے اکڑ جاتا ہے کہ اپنی خود ساختہ لیڈری کو بچانا ہوتا ہے. اس اپنی خود ساختہ لیڈری کو بچانے کے لیے، رہبری کو بچانے کے لیے، قیادت کو بچانے کے لیے ان نے کہہ دیا کہ واپس ہو گئے، مباہلہ تو نہیں کیا. اللہ کی لعنت کاذبین پر. تو کاذبین پر اللہ کی لعنت پڑھنے والے، مباہلہ کا محفل منانے والے، فرش مسرت پر آنے والے، اب یہاں سے کربلا قریب ہے، یہاں سے محرم قریب ہے، یہی جذبہ لے کر داخل ماہ محرم ہونا. جھوٹوں پر لعنت. جھوٹ صرف زبان سے نہیں بولی جاتی، جھوٹ کا مطلب ہے خلاف واقع ہونا، خلاف عقیدت ہونا، خلاف حقیقت ہونا. اگر میں یہ کہوں کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں اور پیچھے جا کر کہوں بہت برا آدمی ہے تو یہ جھوٹ ہے. اس لیے کہ جو کہہ رہا ہوں وہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ جو کہہ رہا ہوں اس پر خود میرا بھی عقیدہ نہیں. کبھی عقیدہ جھوٹ ہوتا ہے، کبھی عمل جھوٹ ہوتا ہے، کبھی کردار جھوٹ ہوتی ہے، کبھی زندگی جھوٹی ہوتی ہے. اگر واقعاً اہل بیت کا ذکر منانا ہے تو یہی مباہلہ سے درس لے کر جاؤ. حسین طیب و طاہر ہے، حسین صادقین میں سے ہے. صادق کا ذکر منانا ہے تو جھوٹوں پر لعنت بھیجنا کافی نہیں، خود کو اس زمرے سے باہر نکالو. یہ طے کر لو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، نہ عقیدہ جھوٹا ہوگا نہ عمل جھوٹ ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. عمل جھوٹ نہیں ہوگا. عمل کا جھوٹ کا مطلب کیا ہے؟ کہہ تو رہے ہم حسین کا غم منا رہے ہیں، مجلس حسین کی ہے، مگر بات کرتے ہیں یہ میری مجلس، یہ وہ ان کی مجلس، یہ ان کا عزا خانہ، یہ ان کا عزا خانہ، یہ ان کا ذاکر، یہ ان کا ذاکر، یہ ان کا جلوس، یہ ان کا جلوس. عزیزان محترم، ہم میں اور آپ میں عزا خانے بڑھ گئے ہیں، ہم میں اور آپ میں مجلسیں بڑھ گئی ہیں، ہم میں اور آپ میں انجمنیں بڑھ گئی ہیں، ہم میں اور آپ میں مرثیہ خان بڑھ گئے ہیں، ہم میں اور آپ میں ذاکر بڑھ گئے. سب ہمارا اور آپ کا ہے تو حسین کا کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، حسین کا کیا رہا ہے؟ اسی لیے پہلے دل سے اس عقیدے کو سچا بناؤ. مادر حسین کو پرسہ دینے کے لیے دلوں کو آمادہ کرو. بس ازادہ رو، باتیں چھوڑ رہا ہوں. دو جملے مصائب. چہلم کی مجلس ہے، آمادہ ہے رونے کے لیے. ان آنکھوں کو پاک کرو، ان دلوں کو پاک کرو، ان نیتوں کو پاک کرو، عقیدوں کو پاک کرو.
اس لیے کہ یہ آنکھیں ہیں، اس آنکھوں کو عظمت ملنے والی ہے. جانتے کیسی عظمت ملے گی؟ کون پوچھتا ان آنکھوں کو اگر ان آنکھوں میں اشک عزائے حسین نہ ہوتے. توجہ چاہتا ہوں. ایک کنواں تھا نا اسرائیل میں جس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، اس کی عظمت کب پڑی؟ جب اس میں یوسف کو ڈالا گیا، یوسف اس کنویں سے نکالے گئے تو اس کنویں کو عزت ملی ہے، کیونکہ یہاں یوسف آئے ہیں. تو یہ آنکھوں کے اندھیرے کنویں، یوسف عزا جب اس کے ٹپکے گا تو اس کو عظمت ملے گی. اس یوسف میں، اس یوسف عزا میں فرق یہ ہے کہ وہ یوسف ہے جو بازار مصر میں اس کو بیچا گیا، یہ یوسف فاطمہ کے رومال کے حوالے ہوگا. ہاذا دارو حسین کا غم مناؤ، بس 2 جملے. چہلم کی مجلس ہے، ایک مومن کی چہلم کی مجلس ہے. اللہ اکبر. قافلہ کربلا کی طرف رواں دوا ہے. چہلم میں ہوتا یہ ہے نا، جناب زینب نے اپنے بھائی کا چہلم بھی کربلا کے میدان میں جب منایا تو یہی کہا، بھیا میں مدینے جا کر کیا کروں، اب مدینے میں میرا کون ہے. ارے زینب یہ سوچ رہی تھی بھیا آپ ہے. اللہ اکبر. بھائی ایک مرتبہ سید سجاد نے فرمایا، بہنا بھائی کے پیغام کو مدینے تک لے جانا ہے، اٹھو. ارے سید سجاد کے کہنے پر زینب تو اٹھ گئی. جب سوار ناقہ ہوئی تو ایک بی بی کی کمی نظر آئی. وہ بی بی کون تھی؟ رباب تھی، مادر سکینہ تھی. سید سجاد دوبارہ ناقے سے اترتے ہیں، زینب کو ساتھ لیا. جب گیا تو دیکھا تو کیا دیکھا؟ قبر حسین پر سر رکھ کے ایک بی بی کہہ رہی ہے، باپ والی میرے سرتاج میں مدینے جا کر کیا کروں. زینب نے پشت رباب پہ ہاتھ رکھا، کہا بی بی ارے واپس مدینے جانا ہے. ارے رباب نے کچھ نہ کہا. جب اسرار بڑا، ذاکرین اور معتبر خطبہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رباب نے زینب کی طرف دیکھ کر کہا، ارے بہنا زینب شہزادی آپ جائیے مدینہ، میں مانتی ہوں آپ اپنے ساتھ 2 بچوں کو لے کر آئے تھے، وہ محمد اسی دشت بلا میں محو خواب ہے. میں بھی جب گھر سے چلی تھی سر پہ والی کا سایہ تھا، میری گود میں علی اصغر تھا. ارے انگوٹھا پکڑے ہوئے ساتھ میں ساتھ سکینہ تھی. ارے سکینہ قید شام میں چھوٹ گئی اور میرا بچہ علی اصغر اسی میدان میں چھوٹ گیا. آپ واپس جاؤ گی؟ زینب تمہارا والی عبداللہ تو موجود ہے، میں مدینہ جا کے کیا کروں؟ ارے میرا شوہر حسین بھی اسی دشت بلا میں محو خواب. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا.